ہمارے معاشرے میں ایک عجیب رواج پھیل گیا ہے. اب میں اس کو خوش فہمی کہوں، غلط فہمی کہوں، کیا کہوں، میں خود پریشان ہوں اس چیز سے. اور اس کے قصوروار مولوی بھی ہیں بہت زیادہ، سب سے پہلے قصوروار ہیں یہ. پھر وہ پروفیسرز، وہ ڈاکٹرز کہ جن کو قرآن پاک کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے. کیوں لوگوں کو وہ یہ بات نہیں بتا رہے کہ قرآن پاک صرف پڑھنا ثواب نہیں ہے، اس کو سمجھنا اصل مقصد ہے. یہ عجیب رواج پھیل گیا، بس ختم پہ پڑھو، فلاں جگہ پڑھو، بس پڑھتے رہو، رٹا لگاتے جاؤ، بس رٹا لگاتے جاؤ، یہ ثواب ہے وہ ثواب ہے. بھائی ثواب تو ملے گا، یہ اللہ کا کلام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سید الکونین والثقلین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. تو ثواب تو ہے، لیکن اصل تو مقصد ہے اس کو سمجھنا. کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں ہم نے تو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو آسان کر دیا ہے، یہ تو آسان ہے سمجھنے کے لیے، مشکل نہیں ہے. آیتوں کے اندر غور کریں کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، معاشرے کیسے بنتے ہیں. اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے امت کے لیے، اس کو سمجھو. اب ایک آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اپنے اتنے پیارے رب سے. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک بندہ نماز میں پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور سپیڈ سے اس کو پتہ ہی نہیں میں کتنی بڑی صورت کو پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر میں کتنی اللہ سے گفتگو، ایک عظیم گفتگو کر رہا ہوں، میں اللہ کی کیسے شان بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. آگے آپ اسی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پہ چلا مولا. کتنا کچھ وہ اللہ سے مانگ بیٹھا اور کتنی اس نے تعریف کی، لیکن یہ سکھایا ہی نہیں جا رہا، کوئی نہیں بتا رہا اس چیز کو. تو خدا را اس چیز کو سیکھیں. لوگ غیروں نے قرآن پاک سے اتنا اپنے آپ کو فائدہ دیا، اتنا مستفید ہوئے وہ کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ بس جی پڑھ لیا ثواب ہے بس، اور پھر بند کر کے رکھ دو غلاف میں. ایسا نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے. ہم نے یہ اس کا حق ادا نہیں کیا. کبھی کروا لی محفلیں، کبھی درس قرآن کروا لیا، بس یہ حق تھوڑی ہے. روزانہ ایک آیت سیکھو، ایک آیت کے ایک مہینہ لگ جائے کوئی بات نہیں، وہ سیکھو، دیکھو اس کے اندر اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، پتہ چلے کیسے کیسے اس کے اندر واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کتنے کتنے واقعات ایسے ہیں جو سبق آموز ہیں، جو زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ، بہترین طریقہ ہمیں دیتے ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے. تو میں نے کہا نا کہ جو چیز کم ہوتی جاتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ گھٹاتے چلے جاتے ہیں، کم کرتے جاتے ہیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو آج معاشرے دیکھ لیں، ہے ہی نہیں رجحان سمجھنے کا. اللہ کے نبی ہمارے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے. تو دیکھیں انہوں نے کیسے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاری، صحابہ کو کیسے طریقہ سکھایا، اور ایک ایک آیت کو سیکھا انہوں نے. اہل بیت نے دیکھیں کتنی قربانیاں دی ان سب کو یہ بچانے کے